بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو دو صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، دو صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، جیسے آج راجن پور میں NA 193 اس میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، اور وہاں تین امیدوار ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے محسن لغاری صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی طرف سے عمار لغاری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اختر گرچانی صاحب ہیں۔ تو الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں ان کا سلسلہ وہ شروع ہے کافی دیر سے، اور اب تک تقریباً 65 کے قریب جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا رزلٹ آ گیا ہے، جن میں محسن لغاری جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ایک واضح برتری کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ اور جہاں لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بہرحال اپنا رنگ دکھا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دے کر عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی تائید کر رہے ہیں۔ جہاں تک بیانیے کی بات ہے وہ تو خان صاحب کا چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پنجاب میں جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو اس کے اگینسٹ بھی پیٹیشنز جو ہیں وہ فائل کی گئیں، اور محسن نقوی صاحب جو اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ باعث ہیں اور یہ غیر جانبدار آدمی نہیں ہے، اور جو غیر جانبدار آدمی نہیں ہے وہ پھر الیکشن جو ہے وہ غیر جانبداری سے کس طرح کرائے گا۔ تو جو کچھ وہاں راجن پور ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے اس موقف کی تائید کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے راجن پور، جام پور، وہ اسپیشلی وہ ایریا جس میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں وہ لوگ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا، یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ اس وقت عروج پر ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، وہاں تبادلوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ سرگرم لوگ یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے خلاف FIRs درج ہو رہی ہیں، فصلیں جلائی جا رہی ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ایک مقامی عہدیدار جو ہیں، یہ بھی خبر ہے کہ ان کا گھر جلا دیا گیا۔ اب یہ بڑی الارمنگ اور بڑی خطرناک صورتحال ہے جس سے اس وقت جو ہے اس علاقے میں رہنے والے لوگ گزر رہے ہیں، اور پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ہر وہ حربہ اختیار کیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کسی بھی ذریعے سے ناکام کرانے میں ان کا معاون ثابت ہو۔ لیکن الٹیمیٹلی جو ڈیسیژن ہے وہ ظاہر ہے ووٹ سے ہوگا، بیلٹ سے ہوگا، اور وہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو NA 193 کی نشست ہے یہ بآسانی جیت جائے گی۔ لیکن پنجاب حکومت جو ہے اس نے اپنی غیر جانبداری، اور بلکہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ PDM کا اتحادی ہونے پر اپنی مہر جو ہے وہ لگا دی ہے، کیونکہ جس قسم کے اقدامات پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اس سے چیزیں صاف ظاہر ہو رہی ہیں کہ اس نگران حکومت کو اس لیے لے کے آیا گیا تھا کہ جب بھی الیکشن ہو تو الیکشن میں PDM خصوصاً نون لیگ جو ہے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس پنجاب کی نگران حکومت نے کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے لیے وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ کچھ ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال قانون کو حرکت میں لانے کے لیے جو بھی مروجہ پاکستان میں ان کو ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہاں وہ ان کو ضرور جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک مذاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ کا آنا ایک میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہی ہے۔ اب رانا صاحب کو یہ بات کون بتائے گا کہ عدلیہ کو کمزور جو ہے وہ اب نہیں کیا جا رہا؟ عدلیہ کو کمزور جو ہے اس کی تو شروعات آپ نے کی تھی، آپ کی پارٹی نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرایا تھا، ابھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ججز کو مطلب اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ جسٹس قیوم صاحب کو فون کس نے کیا تھا، کس نے کہا تھا کہ ان کو سزا کر دیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس وہ ایک تو قیوم صاحب تھے، ایک اور جج صاحب بھی تھے، اس کے ساتھ آپ کو مطلب زیادہ اگر پیچھے نہ جائیں تو جسٹس وہ ارشد ملک صاحب جو جج تھے احتساب عدالت کے، تو ان کی جو ہے وہ ویڈیوز کس نے بنوائی تھی اور کس نے ان پہ ان کی ریکارڈنگز کی تھی؟
اس کے ساتھ ساتھ اب جو کچھ ہوا ہے، اور ایک ایسی آڈیو جس کا بھی فورینزک ہونا باقی ہے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اس کو چلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ جو ہیں وہ بھی بینچ کے حوالے سے بڑی قابل اعتراض گفتگو آج انہوں نے کی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ بینچ میں یہ 2 ججز ہوں گے، مطلب اب یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ بینچ میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ یہ اختیار جو ہے وہ بہرحال چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا، جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس کے چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ بنانا بہرحال انہوں نے ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے اس میں کسی قسم کی نہ آئینی اور قانونی طور پر مداخلت کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی مداخلت ان کی بنتی ہے۔ تو اگر زیادہ وہ ہے تو پھر آپ ایک کو قانون بنا لیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بھی کیبنٹ کو دے دیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک مشہور اینکر اور جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، اور ان کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز تھیں، بہت ساری لوگوں کی باتیں تھیں، جن میں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو پاکستان میں وہ لوگ جو ان سے ناراض تھے انہوں نے ان کی اسیسینیشن کرائی ہے۔ تو یہ بہرحال اس پہ چونکہ ابھی کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یا کوئی اس قسم کی کسی کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آیا جس میں ذمہ داران کا تعین کیا گیا، اور اس حوالے سے بات کرنا تو قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز جو بڑی الارمنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ قابل اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے ایک مشہور اینکر عمران ریاض صاحب، جن کی بڑی فالوئنگ ہے، جو گفتگو بڑی دلیری سے کرتے ہیں، اور وہ جیسے ان کا ایک مشہور زمانہ فکرہ بھی ہے دھڑلے کے لوگ، تو آج وہ قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کے جو میچز ہو رہے ہیں وہ دیکھنے کے لیے گئے، اور انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا ارشد شریف کا، تو پولیس نے جو ہے وہ ان کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب اور نہ صرف داخلے کی اجازت دینے سے انکار کیا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور ان کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ان کو شاید زد و کوب بھی کیا گیا ہے، اور وہ ماسک جو ارشد شریف شہید کا انہوں نے لگایا تھا اس کو اینٹی سٹیٹ ماسک قرار دیا ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ ارشد شریف کا ماسک اینٹی سٹیٹ ماسک نہیں ہے، جن لوگوں نے ارشد شریف کو شہید کیا ہے وہ لوگ اینٹی سٹیٹ ہیں، کیونکہ اس سٹیٹ کے لیے، اس سٹیٹ کے لوگوں کے لیے جو شخص بھی بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور فکر مند ہے، اس پہ غداری کا اور فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو بھگت سنگھ سے اور دت سنگھ سے یہ کیسز بننے شروع ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے کیسز بنائے تھے ان کو آج جانتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بھگت سنگھ، دت سنگھ اور اس طرح کے اور جو تحریک آزادی کے لوگ تھے، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں سب کانٹیننٹ جب یہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے تو وہ لوگ جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے کام کیا تھا ان پہ بھی ایسی کیسز بنے تھے، انہوں نے بنیادی طور پر اس دھرتی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور وہی آواز اگر آج عمران ریاض صاحب اٹھاتے ہیں تو ان پہ بھی مقدمے بنتے ہیں، بغاوت کے مقدمے بنتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو اور طریقے سے بھی ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ کسی ایک اپنے صحافی بھائی کا جو شہید ہوا اس کا ماسک لگا کر، اور وہ یہ یاد دلانے کے لیے لوگوں کو ایک کرکٹ گراؤنڈ میں آتے ہیں، تو پھر پولیس جو ہے وہ ان کو کرکٹ گراؤنڈ میں داخل نہیں ہونے دیتی اور اس ماسک کو اینٹی سٹیٹ ماسک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات عام لوگوں میں آپ کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ کی عزت جو ہے اس میں اس سے کمی آ رہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ لوگ جو ہیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ کا مطلب ہے آپ اگر سچ بھی بولیں تو لوگ کہیں کہ جی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کی کسی بات پہ بھی یقین کرنا جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیں۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ 21 سینچری ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھی محتاج نہیں ہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کون کیا کر رہا ہے، اور یہ وہی اپنا روایتی جو ان کے کالونیلزم، وہ جو اس دور کے ان کے فارمولے ہیں ان کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں، تو یہ فارمولے اب نہیں چلیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہتھ کنڈوں سے بھی واقف ہیں، لوگ آپ کی سوچ سے بھی واقف ہیں، اور لوگ آپ کے ان اقدامات کے متعلق جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ بول رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے
کہ یہ صورتحال کیوں پیدا آئی، کہیں نہ کہیں خرابی آپ کے اندر موجود ہے، اپنی اس خرابی کو آپ بہتر ہے دور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج بڑی مزیدار قسم کی خبر آئی ہے۔ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں پروفیسر نوم چومسکی صاحب، پوری دنیا میں ان کی فین فالوئنگ ہے، وہ بڑی نپی تلی اور بڑے حقائق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی اگر پاکستان میں آپ جو ہے، یا وہ عمران خان صاحب کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اگر پاکستان ہوتا تو میرا ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب۔ اب نوم چومسکی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ووٹ دیتا تو میں نے ووٹ عمران خان کو دینا تھا۔ نوم چومسکی صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور پوری دنیا میں ان کا ایک بڑا احترام ہے۔ امریکی ہونے کے باوجود وہ امریکی حکومت کے بڑے سخت ناقد بھی ہیں ان کے اقدامات کے حوالے سے، خصوصاً وہ اقدامات جو عراق میں، افغانستان میں اور دیگر ممالک میں امریکہ کے تھے، ان کے بارے میں ان کی بڑی سخت رائے تھی۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کی سخت رائے تھی، ان کو کبھی کسی نے غداری کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوا، ان کو کسی ادارے نے اٹھا کے بے توقیر نہیں کیا، ان کی انسلٹ نہیں کی گئی۔ لیکن پاکستان میں صورتحال ہے وہ جو اس کی بالکل برعکس ہے۔ یہاں اگر سرکاری دماغ سے مختلف کچھ سوچ رہا ہے تو وہ پھر غدار بھی ہے، اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ بھی فوراً مل جاتا ہے۔ اگر اس کی جاب ہے تو وہ جاب بھی ختم کرا دی جاتی ہے، اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے تو پھر اس کا پروگرام آن ایئر نہیں ہوتا، ٹی وی مالکان کو بھی فون چلے جاتے ہیں کہ جس کو نکالیں، اس کا پروگرام بند کریں۔ تو یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی آج ایک بات کی ہے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ زمان پارک کے وزیر اعظم ہیں۔ شاید ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دو وزیر اعظم ہیں۔ وہ کسی حد تک ان کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں دو وزیر اعظم ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم وہ ہیں جو پولیٹیکل، ایک بلکہ پولیٹیکل تو نہیں میں کہوں گا، بہرحال وہ ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کی گئی اس ملک کے لوگوں پر، جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں۔ اور ایک حکومت وہ ہے جو دلوں پہ ہو رہی ہے، اور جو دلوں پہ ہونے والی حکومت ہے اس کے وزیر اعظم بہرحال عمران خان صاحب ہی ہیں۔ اس میں میں بلاول صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے تو زمان پار کا کہا ہے، لیکن وہ زمان پار کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی اکثریت جو ہے اس کے دلوں کے وزیر اعظم ہیں۔ تو ناظرین، کل جو ہے وہ ایک بڑی اہم پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور جس میں نیب ترامیم کے حوالے سے بھی کیسز زیر سماعت ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس وقت جو دو صوبوں میں الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔